أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے. اس سے کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر غلطی ہو جاتی ہے. وہ گناہ کر لیتا ہے، خطا کر لیتا ہے، لیکن خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد غلطی کرنے والی ہے، خطا کرنے والی ہے، گناہ کرنے والی ہے، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کو سمجھ جاتا ہے. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ انسان توبہ کرتا کب ہے. غلطی ہونے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتا کب ہے. انسان غلطی ہونے کے بعد معافی تب مانگتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اس غلطی کی سزا کتنی بڑی ہے. یہ جو گناہ کیا ہے اس کی ہولناکیاں کتنی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے کہ نہیں بنتی. گناہوں کا وبال کتنا ہوگا. جب انسان اس چیز کو سمجھتا ہے تب وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان المؤمنین یروا ذنوبہ کأنہ قاعدا تحت جبل. ایک مومن، ایک ایمان لانے والا بندہ اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو کچھ اس طرح تصور کرتا ہے، اپنے گناہوں کو کچھ اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور اس چیز سے ڈرتا رہتا ہے کہ وہ پہاڑ کہیں اس پہ واقع نہ ہو جائے، اس پہ گر نہ جائے. یہ مومن کا غلطی کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جانے کے بعد یہ ایک مومن بندے کا شیوا ہوتا ہے. اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابٍ. ایک فاجر شخص، ایک گناہگار، ایک خطا کار، وہ جو ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں میں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رکھتا ہے، وہ شخص اپنے گناہوں کو کچھ اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے کہ مکھی ہو، اور وہ مکھی کو اس کے ناک کی طرف آتی ہے، وہ اس کے ناک سے گزرتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتا ہے اور اس مکھی کو اڑا دیتا ہے. آج آپ کو اور مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم گناہوں کو کچھ اس طرح تو نہیں سمجھتے. ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، خطاؤں پہ خطا کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان خطاؤں پہ پشیماں ہو کر، ان خطاؤں پہ نادم ہو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم ان صحابہ سے بھی زیادہ افضل ہیں کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی خطا ہو جاتی، تو وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگ لیتا. اور اگر کوئی بڑا گناہ ہو جاتا تو فوری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا. کیوں؟ تاکہ اس کی سزا ہمیں اس دنیا میں ہی مل جائے، کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں، اس خطا کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. احمد مصطفیٰ کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، جاؤ، لوٹ جاؤ اور جا کے اللہ رب العزت سے معافی مانگو اور اس گناہ سے توبہ کر لو. حضرت ماعز اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کچھ دیر گزرتی ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ لوٹتے ہیں. آ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے حدود کو پامال کر آیا ہوں، مجھے میری خطاؤں سے نجات دلا دیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی انہیں لوٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ رب العزت سے معافی مانگو، اس گناہ سے توبہ کر لو. کچھ دیر گزرتی ہے اور دوبارہ وہ آتے ہیں، آ کر کے اسی طرح فرماتے ہیں. احمد مصطفیٰ بھی جواب دیتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. چوتھی بار جب آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گناہ کا نہیں پتہ کیا گناہ کر کے آئے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، اس گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو آگے گزار لے. لیکن ان پر اس گناہ کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی اس بوجھ کے سامنے چھوٹی نظر آ رہی. چوتھی بار بھی آ کے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے سوال کرتے ہیں، کس چیز سے تم پاکی چاہتے ہو، کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں. اور پھر صحابہ کو کہتے ہیں، اے میرے صحابہ اس بارے میں، اس شخص کے بارے میں بتاؤ، کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، کہیں مجنون تو نہیں ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل ٹھیک ہے. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں، اے میرے صحابہ دیکھو کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی ہوئی، کہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے، نشے کے بعد اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوں. ایک صحابی اٹھتے ہیں، احمد مصطفیٰ کے حکم پر حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے پاس جاتے ہیں، سونگتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب نہیں پی ہوئی، یہ بالکل ٹھیک ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ جان کا معاملہ ہے، ایک زندگی کا معاملہ ہے اور مومن کی زندگی کا معاملہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے واقعی یہ گناہ کیا ہے؟ کیا واقعی تو نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے؟ وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں. تو احمد مصطفیٰ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ صحابہ کی جماعت ان کو لے جاؤ اور رجم کر دو. رجم کرنے کے بعد کچھ دیر گزرتی ہے، صحابہ کے دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اعمال برباد ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کیا ہے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، اللہ رب العزت نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. 3 دن گزر جاتے ہیں. اسی اثناء میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف لاتے ہیں. آ کر کے کہتے ہیں، اے لوگو، اے میرے ساتھیو،
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے لیے استغفار کی دعا کرو، استغفار طلب کرو۔ صحابہ اکرام اسی طرح کرتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم، ان کی توبہ اتنی عمدہ توبہ ہے، ان کا توبہ کرنے کا انداز اتنا عمدہ ہے کہ اگر ایک گروہ کے اوپر، ایک جماعت کے اوپر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان پوری جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ حضرت بریرہ فرماتے ہیں ابھی کچھ دیر ہی گزری، کچھ ایام ہی گزرے، ایک اور عورت آتی ہے، آ کر کے احمد مصطفیٰ سے جس طرح معاذ نے کہا اسی طرح کہتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو وہی جواب دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ نے معاذ کو لوٹا دیا تھا، اس طرح آپ مجھے بھی لوٹانا چاہتے ہیں، آپ مجھے بھی واپسی دینا چاہتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی دو بندوں نے مل کے کوئی غلطی کر لی ہو، کوئی خطا کر لی ہو، کسی گناہ میں دو بندے اکٹھے ملوث ہو جائیں، کسی غلطی میں، کسی چوری میں، کسی جھوٹ میں، ایک کو اگر سزا مل جائے تو دوسرا کہتا ہے یار شکر ہے میں بچ گیا، میرے حل کوئی نہیں آیا، میرے سے کسی نے نہیں پوچھا، میں بچ گیا ہوں، میرے بارے میں کسی نے دریافت نہیں کیا۔ وہ صحابیاں ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کے اپنا گناہ بتاتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ واپس لوٹ جاؤ، جا کر کے اس بچے کو جنم دو، پھر واپسی آنا۔ وہ صحابیہ چلی جاتی ہیں، کچھ ماہ گزرتے ہیں، وہ واپس بچے کو لے کر آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، مطلب کہ پیدا ہوا ہوتے ہی فوری آ گئے۔ گناہ کی ہولناکی کا پتہ ہے نا، اس کی سزا اور اللہ رب العزت کا عذاب کا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گئے تو وہ کس قدر عذاب دے سکتے ہیں، اس چیز کا پتہ ہے۔ وہ فوری آتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ احمد مصطفیٰ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو فوری رجم کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی رضاعت جب مکمل ہو جائے، یہ کھانا پینا شروع کر دے، تب دوبارہ آنا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، 9 ماہ بچہ پیٹ میں، اور 2 سال کی رضاعت ہے۔ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی اپنا گناہ یاد ہے، اپنے گناہ کی سزا یاد ہے۔ دوبارہ آئیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کے دوبارہ فرماتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو سینے تک زمین میں دفنا دو، دبا دو، اور پھر اس کے بعد انہیں رجم کر دو۔ ابھی رجم کیا جا رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ایک پتھر اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس صحابیہ کے سر پہ مارتے ہیں، کیونکہ رجم کیا جا رہا ہے۔ رجم اس طرح کیا جاتا ہے، پہلے تقریباً آدھا جسم جو ہوتا ہے وہ زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اوپر والے جسم پہ پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجم۔ خالد بن ولید مارتے ہیں، اس صحابیہ کا خون، اس کے چھینٹے اٹھ کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ گرتے ہیں۔ آپ انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہیں، روک کر کے کہتے ہیں اے خالد رک جاؤ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی توبہ کو اگر اس شخص پہ دے دیا جائے جو ظالم ہے اور ظلم کر کے ٹیکس لیتا ہے، اس شخص پہ اس کی توبہ کو لوٹا دیا جائے، اس شخص کی توبہ کے لیے بھی کافی ہوگا۔
کئی لوگوں پہ ظلم کرنے والا، اس شخص کی توبہ کے لیے اس عورت کی، اس صحابیہ کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ یہ تھا صحابہ کا دور، وہ دور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے گزر رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں لیڈ کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب اپنی غلطی اور اپنی خطا کو دیکھتے تو اس پہ پشیماں ہوتے، اس کی ہولناکی کو سمجھتے اور اس کے بعد اس کا ازالے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ اس کا انجام نہیں دیکھتے کہ اس کے ازالے کے لیے میری جان چلی جائے گی کہ نہیں، میرا مال جائے گا کہ نہیں، میرا کاروبار جائے گا کہ نہیں، بلکہ وہ اپنی خطا کو دیکھتے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اپنے دور کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے بندو، جن گناہوں کو، جن خطاؤں کو تم اپنے اس دور میں بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان گناہوں کو مہلک سمجھا کرتے تھے۔ یہ کون سا دور تھا؟ تابعین کا۔ صحابہ ان کے استاد ہیں، صحابہ سے سیکھنے والے ہیں۔ وہ گناہ کوئی بہت بڑے نہیں ہوں گے، بالکل مائنر سے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ہوں گے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے لوگوں کے خطاؤں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، جن گناہوں کو، جن خطاؤں کو، جن غلطیوں کو تم چھوٹا تصور کر رہے ہو، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان خطاؤں کو، ان غلطیوں کو بہت مہلک سمجھا کرتے تھے، بہت بڑا سمجھا کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ، ہر قسم کا جو بڑا، جسے ہم کبائر کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کہتے ہیں، ان میں ہم ملوث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے، جیسے زنا کر سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان غلطی ہو جاتی ہے، مسلمان ہے، غلطی ہو جائے گی، خطا کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے۔ اور بھی گناہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب جھوٹ پہ بات آئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ منافق کی علامات میں سے بھی ایک ہے، جھوٹ بولنا۔ آج ہمارا کاروبار جھوٹ پہ ہے، آج ہمارے تعلقات جھوٹ پہ مبنی ہیں، آج ہماری بات جھوٹ پہ ہے، اور ہم جھوٹ بول کر یہ سمجھتے ہیں یار کوئی گل نہیں، دنیا چلتی ہے جی، یار صحابہ نے دنیا نہیں گزاری، انبیاء نے دنیا نہیں گزاری، تابعین نے دنیا نہیں گزاری۔ اپنے گناہ کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سچ بتا دیتے کہ احمد مصطفیٰ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، معلوم ہے کہ اس گناہ کی سزا جان دے کر چکانی پڑے گی، جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کتنی اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام کتنے کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ احمد مصطفیٰ ایک مجلس میں، ایک دن میں نہیں بات کر رہا، ایک مجلس میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے مینٹور تھے، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے نبی، جو معصوم ہیں، جن کے گناہوں کو، جن کی خطاؤں کو، جن کی غلطیوں کو
اللہ رب العزت نے پہلے سے معاف کر دیا، ان کے پلڑے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ایک مجلس میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود بھی فرمایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ہم کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا مگر ہم کر لیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کوئی غلطی جان بوجھ کے کی تھی جو وہ مکہ مارا اور شخص آگے سے مر گیا؟ پتا تھا مکہ ماروں گا مر جائے گا، معلوم تھا، معلوم ہوتا تو مارتے نہیں مارتے۔ ایک شخص کو مکہ مارا، غلطی سے اس کی جان چلی گئی، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ رب العزت سے اس چیز کی بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم جان بوجھ کے کر کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو گناہوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ بتایا کہ شخص فاجر شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ مکھی آئی ناک میں بیٹھی، اس نے اس طرح کیا، اڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، آپ استغفار کریں، توبہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحیم ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیا، اور اس استغفار کے کچھ فوائد بھی بتا دیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں کی جماعت، اے مومنوں، اللہ رب العزت سے توبہ مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنی خطاؤں کو بخشوا لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ کا دور دیکھیں، تابعین کا دور دیکھیں، وہ ایسا دور تھا کہ اسلام عروج پہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ مخلص تھے، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تو اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کر لو۔ یہ سچی اور پکی توبہ وہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کے نزدیک نہیں جانا۔ غلطی کر لی، فل سٹاپ، ختم، اس کے بعد غلطی نہیں کرنی۔ توبۃ نصوحا، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العزت قریب ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، جو خطائیں کی وہ معاف۔ اور یہ اللہ رب العزت کا نظام بڑا مزے کا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو، مومن بندے کو ہر لمحہ نیکی کرنے کا اور اس کو جنت میں جانے کا ایک موقع دیتے ہیں۔ ایک شخص، اس نے نیکی کی نیت کی، نیکی کر نہیں سکا، فرشتے اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ نیت کی ہے کی نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور فرشتے اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ دوسرا شخص نیکی کی نیت کرتا ہے اور نیکی کر لیتا ہے، فرشتے اس کی ڈبل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ نیت کرنے کی اور دوسری دفعہ اس پہ عمل کرنے کی۔ ایک شخص گناہ کی نیت کرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ چھوڑ دیتا ہے گناہ کرنے کو، اللہ رب العزت فرشتوں کو اس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اس نے نیت کی تھی، گناہ نہیں کیا، یہ بھی ایک نیکی ہے، گناہ کو چھوڑنا بھی ایک نیکی ہے۔ نیت کی ہے، گناہ نہیں کیا،
गुनाह को छोड़ दिया, फरिश्ते हैं उन्होंने इसकी भी नेकी लिख ली। इसने गुनाह को छोड़ दिया, ये भी एक नेकी हो। गुनाह किया, नियत की, गुनाह कर लिया, डबल नेकियों की तरह डबल नहीं लिखा जाता, बल्कि एक गुनाह लिखा जाता है, एक खता लिखी जाती है। एक बार किया, नियत की कोई सजा नहीं मिलेगी। और यहां तक कि एक शख्स गुनाह कर लेता है, एक नेकी की ना, फरिश्तों ने फौरी लिख ली, कोई ताखीर नहीं की, फौरी नेकी को लिख लिया गया। लेकिन जब कोई खता करता है, खता के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि कुछ देर रुक जाओ, कुछ लम्हे रुक जाओ, माफ़ी मांग ले। अगर माफ़ी मांग ली, वो उधर ही खाता बंद, और वो माफ़ी मांगने की नेकी लिख ली गई। और अगर शख्स माफ़ी नहीं मांगता, कुछ देर गुजरती है, फिर उसको एहसास होता है कि मैंने गुनाह कर लिया, खताएं कर ली, खैर जो कर ली वो कर ली, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद उन खताओं की तरफ, उन गुनाहों की तरफ, उन गलतियों की तरफ दोबारा नहीं जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देते हैं, इसके जितने पिछले गुनाह हैं सबको नेकियों में तकसीम कर दो, नेकियों में बदल दो, सारे गुनाह इसके मिटा दो, और मिटाने के बाद ये सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो।